اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم الشان، جیسے اللہ تعالیٰ خود عظیم الشان ہے ایسے اس کا کلام بھی عظیم الشان ہے۔ جیسے اللہ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، ایسے اللہ کے قرآن کی عظمت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، 7ویں یا 8ویں آیت ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ جو بڑے بڑے علم والے ہیں نا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یعنی جو بڑے علم والے، چھوٹے علم والے نہیں، بڑے علم والے، وہ بھی کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، یا اللہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، باقی اس کی پوری حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یعنی وہ بھی یہ دعا کریں، پھر آگے دعا بھی کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام سے نہ پھیرنا، دین سے نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ جیسے بھی ایک شاید دو تین پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی، ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل ملنا، ایک ہوتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ بندے کا خاص ہونا، یہ فرق ہے۔ اللہ کا فضل ملنا، اس کی مثال 33 نمبر آپ پاس ہو گئے، پاس تو ہو گئے نا، اور فضل کے ساتھ خاص ہو جانا یہ 100/100 نمبر ہے۔ ہر وقت اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کی طرف دیکھتا ہے، یہ ہائی لیول ہے۔ تو وہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پہلے اللہ نے چھوٹا درجہ بیان کیا کہ اللہ کا فضل ہے، اس کو حاصل کرو، اور وہ ملتا رہتا ہے لوگوں کو، ہر بندے کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہر بندے کو ملتا رہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مستقل طور پہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ انصاف کر، انصاف کر، تو اللہ نے جو ہے نا ان کی وہ جان قبض کروا دی کہ بھئی اس کی جان قبض کر لو۔ اس نے کیڑی ماری، کیڑی کی جان نہیں تھی، کیڑی اس نے ماری تھی، ایک چیونٹی اس نے ماری تھی، اس کے بدلے میں انصاف کرتا ہوں نبی، میں تجھے جو ہے اس کے بدلے میں اس کو وہ کر دوں۔ تو اللہ کا فضل مانگنے کا حکم ہے، ہر وقت آدمی اللہ کا فضل مانگتا رہے، اور اللہ کے فضل میں سے قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ بھی ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کہ اللہ آپ کو توفیق دے دے قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ قرآن عظیم الشان، یہ نور ہے، یہ دل کو سکون دے دیتا ہے، سمجھ کے پڑھیں تب بھی سکون دیتا ہے، بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی سکون دیتا ہے۔ اچھا وہ صورتیں بڑی بہترین ہیں، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، وہ صورت بڑی بہترین ہے جس کے شروع میں الحمدللہ آتا ہے۔ اب سب سے پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اندھیروں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات، اندھیروں کو پیدا کیا، والنور، اور نور کو پیدا کیا۔ پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب سے منہ پھیر رہے، کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ هو الذی خلقکم من طین، میں نے تو تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، کمزور بنایا ہے، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری ایک عمر طے کر دی ہے، واجل مسمى عنده، اور اللہ کے پاس بھی تیرا سب کچھ لکھا ہوا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا کمائے گا، کہاں بیٹھے گا، کہاں اٹھے گا، کیا کرے گا، کتنی سانسیں لے گا، کس کس جگہ جائے گا، سب اللہ کے ہاں، یعنی ایک جملے کی طرح۔ جیسے آدمی کہتا نا میں یہاں سے کراچی گیا، بالکل ایک، اب یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنا، میں یہاں سے کراچی گئی تو 4 جملے ہیں۔ اسی طرح انسان کی پوری زندگی اللہ کے سامنے ایک جملے کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے اب کیڑی ہے نا، کیڑی کے لیے یہ جگہ اور ہے، یہ جگہ اور ہے، وہ جگہ اور ہے۔ اب انسانوں کے، کیونکہ کیڑی بہت چھوٹی ہے، اب انسانوں کے لیے یہ جگہ اور ہے، وہ باہر جگہ اور ہے، کیونکہ یہ ساری جگہ ایک ہے۔ اللہ کے آگے انسان کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے انسان۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہاری ایک عمر طے کر دی ہے، پھر بھی تم جو ہے اندھیروں میں چھپے پھرتے ہو، اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہو، جان بوجھ کے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالتے ہو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھوٹا کہو گے. بھائی جھوٹا تو کوئی بھی نہیں کہتا. کسی کو دیکھے وہ کہہ رہا ہو یار یا اللہ تیری یہ نعمت جھوٹی ہے. نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا کمال سمجھتے ہو کہ یہ میرا کمال ہے، مجھے صحت ملی ہوئی ہے میرا کمال ہے، میری آنکھیں سلامت ہے میرا کمال ہے، میرا جسم سلامت ہے یہ میرا کمال ہے. آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ آج ہی آپ بغیر موٹر سائیکل پہ جائیں گے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ اللہ بچاتا ہے. اللہ کسی صدقے کی وجہ سے بچا لیتا ہے، یا کسی اور آدمی کی نیکی کی وجہ سے بچا لیتا ہے، یا والدین کی دعاؤں کی وجہ سے بچا لیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے آدمی مصیبتوں سے بچتا ہے. اس لیے والدین کی دعائیں حاصل کریں اور ان کی خدمت کریں، آخر دم تک کرتے رہیں. تو انسان کو بڑا اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. 5ویں سپارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. کمزور کا کیا یعنی اس کو تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، تھوڑا سا غم ملتا ہے تو بالکل ہی فیعوس کنوت، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اب کوئی دین کا کام نہیں کروں گا جب تک میری یہ پریشانی نہیں دور ہو. ذرا سی بات پہ کہتا ہے مجھے تو یار میں نے تو ساری زندگی پریشانیاں ہی دیکھی، لیکن خوشیاں بھی دیکھی ہوں. اللہ آپ کے دل کو خوش بھی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں قدم قدم پہ تمہارے دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں. بعض دفعہ جب بندے کو زیادہ پریشان دیکھتا ہوں پھر اس کے دل میں خوشی ڈالتا ہوں، یا تو اس سے کسی عمل کی توفیق دے دیتا ہوں، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، دعا مانگ لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، دین والوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کو سکون دے دیتا ہوں، یا تکوینی طور پہ ویسے ہی مہربانی فرما کے اس کو دلی سکون عطا فرما دیتا ہوں. مسلمان کے ساتھ اللہ کا بڑا خاص تعلق ہے. بہت ہی کوئی آدمی جب دین سے دور ہوتا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے، تب جا کر خودکشی کرتا ہے، ورنہ مسلمان اور خودکشی اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں. مسلمان تو سکون سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس تو ایمان ہے، اس کے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے. ہم سب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. ہمیں سے کوئی بھی جب درود شریف پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ یہاں سے آپ کا وہ درود شریف لے کے جاتا ہے اور آپ کا نام، آپ کے والد کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے لیے دعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھے. میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے نبی علیہ السلام کا دل دکھے. آج بھی نبی اکرم صلی یہ صحیح حدیث ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ امت یہ کر رہی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جو وہاں پہ روزہ رسول پہ حاضری دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ بڑی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے. آج تک یہ نسبت موجود ہے اور اللہ نے اس جگہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے. روزہ رسول کی بھی حفاظت فرمائی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے حفاظت ہے، اور بیت اللہ کی بھی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. کوئی آدمی وہاں پہ گڑبڑ نہیں کر سکتا، کوئی قبر کو چھیڑ نہیں سکتا. یہ اللہ نے ایک عجیب شان بیان فرمائی ہے. تو ہمارا ان سے تعلق ہے. ہمارا مسلمان اور خودکشی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہوتا ہے، پھر غفلت میں خود ہی پریشان ہو کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. اس کی مثال وہ ہے کہ وہ قدم قدم پہ پریشان ہو رہا ہے، دائیں بائیں دھکے کھا رہا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی نشانیاں کیوں نہیں اتارتا. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے اپنی نشانیاں اتارنے پہ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے، دین کی باتوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے. وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے والا کوئی بھی جانور، کوئی بھی اڑنے والا پرندہ، یہ سب کے سب اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہے ہیں کہ فوقہم صافات، تیرے رب نے یہ گول کے گول بنائے کہ یہ پرندے ایک ترتیب سے جا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو یہ سکھایا ہے. فوقہم صافات، صفوں کا ذکر کیا کہ یہ صفے بنا کے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرندے سارے اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. من یشاء اللہ یضلل، ایک حقیقت ہے اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. حقیقت یہ ہے من یشاء اللہ یضلل، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے کر آتا ہے. اچھا، پہلے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لوگ گمراہ ہوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لوگ گمراہ ہوں گے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں گے. اس کے وجہ سے وہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. قرآن سے آدمی دور ہوتا ہے تو گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، طرح طرح کی سوچوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سوچ آتی ہے، وہ سوچ آتی ہے،
فضول قسم کی سوچیں، یعنی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی، لیکن آدمی ویسے ہی پریشان ہوتا جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں میں یعنی خواہ مخواہ کی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، ہماری نشانیوں میں یہ سوچتے رہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں مصروف ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بھی بھلا دے، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ نبی کو تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ حکم ہم لوگوں کے لیے کہ ایسی مجلس میں ہم نہ بیٹھیں کہ اس سے ہمیں بھی پھر دین کی باتیں بھول جائیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اس نصیحت کے بعد آپ نے مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ بھئی یہ فطری سی بات ہے، آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے آپ کو فکر غم پیدا ہوگا، میں اچھا کیوں نہیں ہوں، میں تسبیحات کیوں نہیں کرتا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، دین کے کام کیوں نہیں کرتا۔ آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے، یار میں نے یہ کیوں کام کیوں نہیں کیا، میرے پاس گاڑی نہیں، موٹر سائیکل نہیں، اپنا گھر نہیں، یہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں، میں نے یہ لوگ اتنے مزے کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اپنے گمان میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کہ بھائی لوگ اتنے گناہ کر رہے ہیں، یار میں ہی رہ گیا ہوں صرف، میں نہیں گناہ کر سکا۔ یہ آدمی کو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اچھے لوگوں میں اچھی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، برے لوگوں میں بری سوچیں پیدا ہوتی ہیں، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے اپنے یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل تھے، یعنی شروع میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارا قصہ بیان فرمایا، وہی لیکن ان کو قدم قدم پہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ یہ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان بتوں کو کیسے آپ خدا بناتے ہیں۔ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی گمراہی میں ہیں اور آپ کی قوم بھی گمراہی میں ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کی نشانیاں ہم ابراہیم کو دکھا رہے تھے کہ غور کرو غور کرو، جو بھی غور کرتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کائنات کے نظام میں غور کرنے سے آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا وہ غور کر رہے تھے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا، رات ہوئی ستارے چمکے، اور نے کہا یہ ستارے شاید میرا خدا ہے، قال ھذا ربی، فلما افل، صبح دیکھا تو ستارے ختم، لا احب الآفلین، بھائی میرا رب تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر پہلے تو اتنا چمک رہا تھا اب ختم، یہ میرا رب نہیں ہے بھائی۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر چاند دیکھا کہ چاند اتنا چمک رہا ہے، اس کی اتنی روشنی ہے، تو قال ھذا ربی، کا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، صبح دیکھا وہ بھی خیر، لئن لم یهدنی، پھر دعا مانگی، لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، تو مجھے ہدایت دے۔ پھر اگلے دن سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، چمکتا ہوا سورج دیکھا تو پھر کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، شام کو دیکھا سورج بھی گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور نے کہا بھائی اے میری قوم میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ بس پھر یہ دعا مانگی، انی وجہت، یہ قربانی جب کرتے ہیں نا اس کے اوپر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کے اہتمام کرتے تھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمینوں کو پیدا کیا ہے، حنیفا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے سارے واقعات کو بیان کیا۔ ابھی بھی جس چیز پر آپ کا بہت زیادہ یقین ہے نا وہ آپ کا رب ہے، یعنی آدمی کہتا ہے نا میں دکان سے پلتا ہوں، تو وہ اتنی کیفیت بنتے 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 آدمی اس کو رب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے نا پھر مسئلہ ہے، پھر ایمان کے کمال میں کمی ہے، قرآن چھوٹ رہا ہے، دین کے کام چھوٹ رہے ہیں، والدین کا احترام چھوٹ رہا ہے، تو پھر جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ پیسہ بھی کمائیں، دنیا بھی کمائیں، دنیا بھی حاصل کریں، والدین کو بھی راضی رکھیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، یہ آدمی کی کوشش ہو۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور سب سے کمزور درجے کا 33 نمبر والا مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور بڑی زبردست آیت ہے، یہ 8ویں سپارے میں، یہ آیت نمبر 135 ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں کوئی گمراہ ہوتا ہے نا
تو بڑا مشکل ہے اس کو ہدایت دینا. کوئی ہدایت یافتہ ہے اس کو بڑا مشکل ہے اس کو گمراہ کرنا. اس کے بارے میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے دین کی ہر بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے. بھائی یہ حکم ہے، کوئی حکمت ہوگی، یا تو اس کو سمجھ آ جائے گی، یا وہ دل میں سوچے گا یار میں اتنا کمزور ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، یہ لازمی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہوگی، مجھے اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے گا. یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو کھول دے، دین کے لیے کھول دے. فمن یرید اللہ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. ومن یرید ان یضلہ، جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں، زجکا بند کر دیتے ہیں، حرجن مشکل کر دیتے ہیں. کأنما یصعد فی السماء، اس کے لیے اسے دین پر چلنا ایسے لگتا ہے جیسے آسمان میں چڑھنا. آسمان میں کوئی چڑھ سکتا ہے بھائی؟ کوئی جگہ ہے سیڑھی؟ کوئی سیڑھی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں جس سے آدمی آسمان میں چڑھ سکے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے دین کو اتنا مشکل کر دوں گا کہ جیسے آسمان میں چڑھنا. وہ کہے گا نہیں بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے، میرے سے نہیں پڑھی جاتی نماز، میرے سے نہیں پڑھا جاتا قرآن، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ایسے جیسے آسمان میں چڑھنا. اللہ مشکل کر دیتے ہیں. رمضان کے اس مقدس محترم مہینے میں بھی اگر نہ فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ رونے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ اس مقدس مہینے میں بھی مجھے ہدایت نہیں ملی، جبکہ بڑے بڑے شیطان بند ہیں، بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ نے سنگلیاں ڈال دی ہیں، ہر بندے کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا، پھر بھی مجھے ہدایت نہیں مل رہی. آگے اللہ تعالیٰ ایک وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو بے ایمانی کرتا ہے، بے ایمانی میں جتنا آگے جاتا ہے میں اس کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہوں. رجس، رجس سے کہتے ہیں گندگی کو. اسی طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بے ایمان ہوتے ہیں، لا یؤمنون، جو دین میں جتنا پیچھے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور دین سے دور کرتے چلے جائیں گے، اور زیادہ تباہ کرتے چلے جائیں گے. تو آدمی گمراہ ہونے میں بہت آگے چلا جاتا ہے. یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. ہم بھی اپنے سینے کو کھولنے کی رب اشرح لی صدری. اچھا ایک ہے رب زدنی علما، ہم دعا مانگتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، اچھی دعا ہے، اے میرے رب مجھے علم عطا فرما. ایک اور دعا ہے رب اشرح لی صدری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے 16 پارے میں. رب اشرح لی، اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما. اچھا فرق کیا ہے؟ علم آنے کے بعد آدمی کے گمراہ ہونے کے چانس ہیں، علم آنے کے بعد آدمی کے گمراہ ہونے کے چانس ہیں، شرح صدر ہونے کے بعد آدمی کے گمراہ ہونے کے چانس نہیں. علم بھی مانگنا ہے، شرح صدر بھی مانگنا ہے. یا اللہ مجھے علم بھی عطا فرما، شرح صدر بھی عطا فرما. اصل میں یہ درجات ہیں، ایک علم ہے پھر اس کے اوپر شرح صدر ہے. علم آدمی کو، اب ہر آدمی کو پتا ہے نماز پڑھنی، ہر آدمی کو پتا ہے کہ اشراق کے نفل پڑھوں گا حج عمرے کا ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا. ہر آدمی کو پتا ہے چاشت کے نفل پڑھوں گا رزق میں برکت ہوگی، نہیں پڑھتا. ہر آدمی کو پتا ہے اوابین پہ یہ مطلب اس کی فضیلت ہے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے، نہیں پڑھتا. علم مجبور نہیں کرتا، شرح صدر مجبور کر دیتا ہے. شرح، اس لیے اللہ سے شرح صدر مانگے. یہ جو ہم ڈنڈی مانگتے ہیں نا، ڈنڈی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے. بھائی آپ کو شرح صدر ابھی تک نہیں ہوا، آپ نے ابھی تک آخری گیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. جو اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے جو آخری حد ہے اس حد تک ابھی تک آپ کا ہاتھ نہیں لگا، اس لیے آپ ادھر ادھر گھوم رہے. اس لیے علم آنے کی یہ بات بڑی عجیب، ہم نے بھی اپنے استاجی سے سنی تھی تو ہم بہت حیران ہوئے تھے کہ علم جو ہے نا اس کے بعد آدمی کے گمراہ ہونے کے چانس ہیں کہ آدمی سو جائے گا، نہیں پڑھے گا قرآن، دین سے دور رہے گا تو گمراہ ہو جائے گا. لیکن شرح صدر ہونے کے بعد آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. وہاں سے ساری بات واضح ہو گئی کہ ہم ڈنڈی کیوں مارتے ہیں. اس لیے ڈنڈی مارتے ہیں کہ شرح صدر نہیں ہے. شرح صدر ہو نا تو پھر آدمی کو توفیق بھی ملتی ہے، اللہ مزہ بھی عطا فرماتے ہیں، سکون بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں، یہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے، آسان کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جیسے یہ کہا نا شرح صدر کر دیتے ہیں، تو میں نے آپ کو دعا بھی بتا دی. یہ بھی دعا ہے ربی زدنی علما، میرے رب مجھے علم عطا فرما، اچھی دعا ہے. قرآن میں کسی جگہ پہ ہے وقل ربی زدنی علما، آپ کہیے اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر، علم کو زیادہ کر. یہ بھی اچھی چیز ہے، علم کو زیادہ. علم ہے تو ہم نے پڑھا ہے تو آج آپ کو کچھ سنا رہے ہیں نا، پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن اس کے بعد ایک درجہ ہے شرح صدر جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. یہ جو ہم ادھر ادھر ہمارے گھومنے کے چانس ہے، جس آدمی کو شرح، ایک آدمی تھا نا اس نے جو ہے کسی کو کہا کہ بھائی یہ 5 نمازیں کوئی نہیں ہے، تو وہ ہاتھی آدمی تھا، اس نے کہا یار
پڑھے ہو الحمدللہ رب العالمین، فجر کی نماز ثابت ہو گئی، الرحمن الرحیم ظہر کی نماز ثابت ہو گئی، اس نے کہا یار اس میں دکھ ہونے کا تو اس کو چھوڑ پڑے بس، الحمدللہ رب العالمین سے فجر ثابت ہو گئی، الرحمن الرحیم سے ظہر ثابت ہو گئی، مالک یوم الدین سے عصر ثابت ہو گئی، اسی طرح اس نے 5 نمازیں ثابت، یہ اس کو شرح صدر ہے۔ اسی لیے شیطان ایک آدمی کے پاس گیا نا، اس نے کہا، اس نے پہلے ایک وہ کئی لمبے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو مطلب جو ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فلانا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ادھر یہ آسمان و زمین کا جو خلا روشن ہوگا یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر تو ایسا کہے گا نا، اگر اس نے کہا میں اگر ایسا کہوں تو کیا کرے گا؟ وہ دیہاتی تھا، وہ ہل چلا رہا تھا، بے دین آدمی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے کہا ذرا چیک کروں نا کہ کیا حالات ہیں، تو شیطان اس کے بولنے کا میں یہ چھڑا لے کر آئے تیرے پیڑ پہ مار دوں گا اگر تو نے اس طرح بولا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ شیطان نے کہا یار یہ تو بڑے بڑے پکے ہیں یار، یہ تو بڑے پکے ہیں، ان کو تو کسی اور طریقے سے پھنسانا پڑے گا، ان کی اندر سے جڑیں کاٹنی پڑے گی۔ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ نے کوئی علم نہیں پڑا ہوا، کوئی دین سے بھی، لیکن وہ اندر سے ایمان ان کا اتنا پکا ہے نا، وہ کہتے ہیں بس میں گناہگار ہوں، سب کچھ ہے، لیکن بھائی بات یہی ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھو اللہ حافظ، وہ کسی فتنے کے آگے نہیں آتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ ان کو تکوینی طور پہ شرح صدر دے دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو شرح صدر نہیں ملا اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو مستقل طور پہ توفیق نہیں مل رہی۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت دکھاؤ کرامت دکھاؤ، کرامت کسی بھی عمل پہ مستقل چلنا یہ کرامت ہے، کسی بھی عمل کی مستقل توفیق ملنا یہ کرامت ہے۔ ایک آدمی جو ہے بڑی دور سے ایک بزرگ کے پاس آیا، حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے رہو۔ تو 3 4 دن گزرے، اس نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں، میں نے تو کوئی خاص چیز نہیں دیکھی ادھر، کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی۔ وہ کہا بھائی کرامت کیا تو میں کوئی خلاف سنت عمل دیکھا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ نے 3 دن گزارے، کوئی سنت کے خلاف عمل دیکھا ہے تو وہ بتاؤ، ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا، باقی کرامت تو یہی کرامت ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ، کسی عمل پر بھی استقامت اختیار کرنا، مستقل طور پہ کرتے رہنا، مستقل طور پہ۔ تو دیکھو یاسین ہے نا، سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا لوگ، علماء کرام فرماتے ہیں نا روزانہ سورہ یاسین پڑھا کرو، آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق ملتے جانا ملتے جانا ملتے جانا، یہ سب سے بڑی کرامت۔ آپ کا پورا سال 365 دن اس طرح گزر جائیں کہ روزانہ آپ نے سورہ یاسین پڑھی ہو، یہ کرامت ہے، یہ آپ کو ایک عمل کی مستقل توفیق مل گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید میں ہوا میں اڑوں گا تو شاید میں ایسے اڑوں گا یا کوئی ایسی چیز دکھاؤں گا جو لوگ نہیں کر سکیں گے، یہ چیزیں اب نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو اللہ کی طرف سے، کبھی اللہ کسی ولی کے دل میں ڈال دے تو کبھی کبھار کوئی کام ایسا ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی جو ہے، وہ یہ بھی آپ کو ایک سنا دیتے ہیں۔ تو وہ آیا تو انہوں نے، ایک عورت آئی، اس نے اپنے بچے کو دے دیا خانقاہ میں پڑھنے کے لیے کہ اس کو پڑھایا کریں سبق۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آئی تو بچہ کھا رہا تھا دال اور شیخ صاحب کھا رہے تھے مرغی۔ تو اس نے کہا جی میرا جو لاڈلا ہے وہ کھائے دال اور آپ کھائیں مرغی، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اماں، یہ انہوں نے وہ جو خشک وہ جو ہڈیاں تھی نا وہ اٹھا کے ایسے پھینکی، اور پھر اس کے اوپر ایک وہ پوری ایک وہ عربی کا ایک جملہ ہے کہ اے ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اس کو مرغی بنا دے، اس کو پھر دوبارہ زندہ کر۔ ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اماں جس دن تیرا بیٹا اس مقام تک پہنچ جائے گا پھر یہ دال نہیں، پھر یہ مرغے کھائے گا، ابھی یہ دال کھائے، ابھی یہ دال کھائے اس مقام تک جائے، اگر شروع سے ہی مرغے کھائے گا نا تو پھر پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ تو اللہ کی شان، اگر اللہ ویسے کھلا دے تو کھلا دے، لیکن شروع میں نا ذرا تکلیفیں برداشت کرنی، چکی میں پسنا پڑتا ہے پسنا پڑتا ہے پسنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہم چکی میں یعنی روزانہ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پھر آخری دن آپ لوگ ہمیں کوئی ہاتھ ڈالیں گے، کوئی سلام کریں گے، کوئی گلے لگائیں گے، مطلب احترام کریں گے، لیکن ابھی تو ہم پس رہے ہیں چکی میں، ہمیں افطاری بھی صحیح طریقے سے ہم سے نہیں ہوتی، ہم ابھی تراویح کے بعد کہیں جا کے کچھ کھائیں گے جو ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یار بوجھ پڑ جائے تو بعض دفعہ پڑا بھی نہیں جاتا، یعنی اب پہلے ہم چکی میں پس رہے ہیں تو پھر آخر میں انعام ملے گا۔ اسی طرح مدرسے میں چکی میں پستے رہے 2 2 2.5 سال، صبح فجر میں اٹھتے رہے، دن نہیں چاہ رہا لیکن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، تو آج اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم قرآن یاد ہے، یہ اللہ کی مہربانی۔ آج ایک بچہ بڑا حیران ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کنزو یہ کیسے یاد ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یاد کروا دیا ہے، ورنہ ہم کوئی، ہمارا تو پائلٹ بننے کا شوق تھا، اسکول میں ہم سے پوچھتے تھے ہاں بھائی کیا کرنا ہے، تو کہ پائلٹ بننا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم بھی اس لائن میں لگ جائیں گے۔
تو پائلٹ بننے کا تو کیا جو ہے نا کیا ہوتا ہے، کسی دن شاید جہاز میں ہی اڑا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس نسبت کے ساتھ لگایا، پیسہ تو ہوتا ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، سکون سب کچھ ہے، لوگوں کا امام بننا، وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا شاید آپ نے سنی ہو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے میرے رب میری اولاد کو نیک فرما، میری بیوی کو نیک فرما، وجعلنا للمتقین اماما، مجھے نیک لوگوں کا امام بنا، نیک نیک نہ بنا، ذرا ہائی لیول عطا فرما، نیک لوگوں کا امام بنا، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سب کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، سب کی نمازوں کا ثواب امام کو ملتا ہے، لوگوں کو بھی ملتا ہے، لوگوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن امام کو سب کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوبارہ یہ اللہ کا قرآن بڑی زبردست کتاب ہے، اللہ کرے ہمارا اس کے ساتھ دل جڑ جائے اور ہمیں یہ مستقل طور پر پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ ایک اور آیت ہے، سیقول الذین اشرکوا، کافر لوگ، مشرک لوگ ایک بات کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے والدین بھی شرک نہ کرتے۔ بھائی یہ تو اللہ نے ایسا کیا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے 24 پارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا کہ بھائی اے اللہ آپ نے ہمیں جو ہے نا اس کی توفیق دی تھی تب ہم نے ایسا کیا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کی طرف انابت دکھاؤ، اسلام لے آؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ان تقول نفس یا حق، یہ 3 جملے بیان فرمائے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے افسوس نہ کرنا کہ ہائے میں مذاق کرنے والا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، او تقول لو ان اللہ ہدانی، اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں نیک ہوتا، آپ نے ہدایت نہیں دی اس لیے میں نیک نہیں، لہذا غلطی میری تو نہیں، غلطی آپ کی۔ تو یہ اللہ کہہ رہے لکنت من المتقین، میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا۔ او تقول حین تر العذاب، عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کہنا لو ان لی کرۃ فاکون من مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے میں نیک کام کر کے آؤں۔ یہ اللہ نے، بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں نیک ہوں گا، اللہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سامنے یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں نیک ہوں گا۔ جیسے برے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ایسے اللہ سے نیک کاموں کی توفیق مل رہی ہے۔ جیسے موبائل گھنٹوں دیکھنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ سے مانگے اللہ قرآن گھنٹوں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹک ٹاک چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ روٹیاں لگا رہا ہے، اور میں نے کہا بھائی ادھر پتہ چلے تیرا موبائل بھی اندر گرا ہو تو ادھر کوئی اور روٹی بھی جل جائے، اس کو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے یار۔ اب وہ ساتھ ساتھ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، ٹک ٹاک تو زیادہ بے حیا ہے، فیس بک ان سے زیادہ یہ بے حیا، اس سے پتہ نہیں لڑکیاں ہی عورتیں ہی عورتیں ہیں، بے حیا ہی بے حیا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں بھی آدمی جو ہے اس سے نہیں بچ پا رہا، تو یہ بڑا خطرناک ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، یہ انسانوں کو تباہ کرنے والا ہے، ہمارے ایمان کو بالکل ختم کرنے والا یہ فتنہ ہے۔ آپ سوچیں نا، موبائل کی توفیق مل رہی ہے لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ ایک اگلی آخری ایک آیت ہے، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، میری زندگی، میری قربانی، میری موت، میری حیات، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا، والدین کا احترام کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک کے لیے دعا کرنا، یہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، کہ انسان، اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا شرف صدر عطا فرما، اسلام کا شرف صدر عطا فرما، دین کے کاموں کا شرف صدر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق عطا فرما، قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں جس کی کوئی جائز حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، سب کے معاملات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں چین، سکون، راحتیں، برکتیں، الفتیں پیدا فرما، ہر گھر سے لڑائی جھگڑے، فسادات، نفرتیں، عداوتیں ختم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما، مظلوم عورتوں بچوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں، لیکن تو بڑی شان والا ہے،
تو بڑی قدرت والا ہے، یا اللہ اس کی غیبی مدد و نصرت فرما، ان کی غیبی امداد فرما، مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑے گھر بیت اللہ کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رسول پہ ہم سب کو حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے تو مانگے عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی سید الکائنات محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ خیر۔